audio jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی. ناظرین، آج میں ذرا جلدی میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس جلدی کی وجہ سے میں صرف اپنا آڈیو میسیج ریکارڈ کرا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میری شکل یا میرا چہرہ یا میری شخصیت زیادہ اہم نہیں ہے. اہم یہ پیغام ہے اور یہ پیغام بہت دل دہلا دینے والا ہے، دل ہلا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج شام کو مجھے ایک فون آیا ضلع بکھر تحصیل دریا خان سے. فون کرنے والی شخصیت کو میں نہیں جانتا تھا. ان کا نام آصف رسول ہے. فون کیونکہ ایک ان نون کال تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا ان سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف اس طرح جانتے ہیں کہ ہم آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کے خیالات کی وجہ سے ہی میں نے آپ کو فون کیا ہے، کیونکہ میں ایک سفید پوش بندہ ہوں اور میں نے آج تک کبھی کسی سے مدد کی اپیل نہیں کی اور نہ ہی میں آپ سے کروں گا. میں آپ کو صرف اپنی ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں. میں نے انہیں کہا بھائی آپ ویڈیو بھیجیں، میں ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کس سلسلے میں میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. میں نے چاروں ناچار، میں نے سچی بات ہے، میں نے جان چھڑائی. میں نے کہا اچھا چلو یار ویڈیو بھیجو. کیونکہ اس وقت میں مصروف تھا. جب ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دی. اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے کھوکھے پہ، بالکل اوپن کھوکھا، جس میں دو بھائی جو ڈس ایبل ہیں، جو معذور ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور چند چیزیں بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گزر بسر ان تھوڑی سی چیزوں سے ہوتا ہے، اور میں اب زیادہ نہیں بتاتا. آپ ابھی ان کی ویڈیو جو انہوں نے بھیجی وہ اپیل نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اور آپ اس میں نہ شرماؤ، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہو. یہاں پہ تو کروڑوں پتی، کھربوں پتی رو رو کے ایک دوسرے کا حق چھین کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور آپ تو ڈیزرو کرتے ہو. بڑی مشکل سے میں نے انہیں منایا. انہوں نے ایک پھر اپیل کے طور پہ ایک ویڈیو مجھے بھیجی. وہ میں ویڈیو بھی آپ کے آخر میں شیئر کروں گا، اور اپنا کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. صرف اس ویڈیو پہ آصف رسول صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا، جس کے دل میں ان کے لیے ہمدردی، محبت، پیار ہو بطور مسلمان، انسانیت کے ناطے. کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ انسانیت کا تعلق ہے. اگر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے تھوڑی سی بھی کچھ ہمدردی ہوتی ہے تو آپ دیے گئے آصف رسول صاحب کے نمبر پہ ان سے خود رابطہ کر کے خود جو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ میں آپ تک آصف رسول صاحب، کیونکہ انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور ان کی بہت مہربانی کہ میرے کہنے پہ انہوں نے ایک اپیل کی، تو آپ میری دل سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ اس طرح کی ڈیزرونگ فیملیز کو اگر آپ ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ آپ کی مدد فرمائے گا. کیونکہ انسانیت کی خدمت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، جس پر عمل پیرا ہونے کے بغیر معاشرہ کبھی کامیابیوں کی منازل طے نہیں کر سکتا. اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار محبت کا درس دیتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے. پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور ہر مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے. مستحقین کی مستقل مدد کرنا تو دراصل حکومت کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے. ترمذی شریف میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے.
امام احمد اور امام ترمذی سے روایت ہے کہ رحم اور ہمدردی تو اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام نیکی حاصل کرنے کے اتنے حریص تھے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک جھونپڑی میں لاچار بوڑھی عورت کو بستر پر پڑے پایا، لیکن اس کی جھونپڑی بڑی صاف ستھری اور ہر چیز کرینے سے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جی یہ سب کون کرتا ہے؟ عورت نے کہا کہ پتہ نہیں، فجر کے وقت ایک آدمی آتا ہے اور یہ سب کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن فجر کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جاننے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی کی صفائی شروع کر دیتا ہے، اس کے کپڑے برتن دھو کے کرینے سے رکھ کے جب وہ چلنے لگتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آ کے جب ان کے چہرہ مبارک دیکھا تو وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ ہوتے ہیں قوم کے اصل خادم اور حقیقی رہنما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے قائم رہیں اور مدد کرنے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں سے بخشش بھی حاصل ہو۔ دوسروں کی مدد کرنا مسلمانوں کا فرض اولین ہے۔ ضرورت مند اور مستحق کی مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مستقل روزگار فراہم کرنے میں مدد کی جائے۔ بھیک مانگنے اور سوال کرنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناپسند فرمایا۔ بدقسمتی سے آج مسلمان معاشروں میں بڑے پیمانے پر اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیا ہے، جس کی ہر سطح پہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ مانگنے والوں کی وجہ سے حقیقی مستحقین کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ضلع بکھر تحصیل دریا خان سے آصف رسول نے جو میرے کہنے پہ ایک اپیل ویڈیو کی صورت میں بھیجی، آپ وہ دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام آصف رسول ہے، دو بھائی ہیں، ہم دونوں معذور ہیں، اور تمام قیادت سے، تمام جتنی پاکستان کی قیادت ہیں ان سے میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہیلپ کریں۔ ہمارے پاس کرایہ کا مکان ہے، ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور میری 5 بہنیں ہیں اور جس کی مجھے شادی کرنی ہے، اور میرا بزرگ والد ہے، میری والدہ ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، ابھی فوت ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے والد اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پیلے کر جائیں تاکہ میرے پاس یہ مشکلات میرے اوپر نہ رہے۔ اور میں تمام حکمران لیڈروں سے یہ میری ویڈیو دیکھیں آپ لوگ، برائے مہربانی کہ میری ہیلپ کریں۔ میں ضلع بکھر تحصیل دریا خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میری ویڈیو ہے، اور ہم دونوں بھائی ہیں اور چھوٹا سا کیبن لگایا ہوا ہے، مشکل سے گھر کا خرچ چلتا ہے، 3-4 ہزار روپے کا بجلی کا بل آ جاتا ہے ہمارا، اور ہر مہینے ہر سال بعد ہمارا کرایہ کا مکان بڑھتا ہے، کرایہ بڑھ جاتا ہے ہمارا ہر سال بعد 500 روپے کا ہمارا کرایہ بڑھتا ہے۔ ابھی ہم سب 3000 روپے کرایہ دے رہے ہیں، اب مارچ سے ہم نے پھر 3500 روپے مکان کا کرایہ دینا پڑے گا۔ ہم اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا حکمرانوں سے اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف بھی دیکھیں ذرا۔ کروڑوں روپے آپ الیکشنوں پہ لگا دیتی ہو، ہمارے اوپر لگاؤ نا ذرا پیسے۔ ہم اس پاکستان میں غریب آدمی کوئی حق نہیں رکھ سکتا، معذوروں کے لیے کوئی کوٹا نہیں، سارا کوٹا اوروں کے لیے جو چنگے بھلے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، کسی کی انگلی بھی کٹ جائے تو وہ بھی روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے۔
اور جو مانگتے بھی نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، ان کی طرف آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ میں بالکل روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہ تمام گاڑیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کر دیتا، کسی میں کوئی کمی نہ رکھتا، لیکن جس امتحان کی خاطر انسانوں کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے اس میزان اور امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کسی کو کسی بھی نعمت سے محروم کیا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے ایک دفعہ پھر دردمندانہ اپیل ہے کہ آصف رسول جو ضلع بھکر اور تحصیل دریا خان کا رہائشی ہے، ان کا نمبر آپ نے دیکھ لیا ہے اور امید ہے کہ نوٹ کر چکے ہوں گے۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے والے اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے، یہ پیغام پہنچے، اور خاص کر دریا خان کے علاقے کے، بھکر کے MNA اور MPA حضرات سے بھی اپیل ہے، اور اس علاقے کے دوسرے سیاسی رہنماؤں اور اثر و رسوخ اور صاحب ثروت سے اپیل ہے کہ آپ آصف رسول صاحب اور ان کی فیملی کی جتنی مدد ہو سکے کریں، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں اور یہ سفید پوش ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس طرح کے لوگ دوسرے انسانوں کی طرف مدد کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان نہیں کھولتے، کیونکہ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حوصلہ اور بڑی ہمت دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ہمت اور حوصلے کی مثال آصف رسول اور ان کے بھائی ہیں، جو ایک چھوٹے سے کھوکھے میں سڑک کے کنارے بیٹھے اپنے گھر کی روزی روٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ان کی اس کوشش میں مدد فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔